آج بھی اگر کسی کا آپ لوگوں میں سے یا کسی بھی مسلمان کا کبھی بھی کوئی شک آیا، کوئی ڈاؤٹ آیا، کوئی قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آئی، تو کرنا کیا ہے؟ جس کے پاس علم ہے اس سے سوال کرنا، دیکھو بھائی یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو آپ سمجھاؤ، یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں، میرے ذہن میں تو نہیں آ رہی، مطلب یہ میرے علم کی کمی ہے اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن مجھ سے جو بڑا عالم ہوگا، اس سے جو بڑے ہوں گے، ان کو وہ بات سمجھ میں آتی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ کون ہے؟ وہ محدث ہے، وہ محدث ہے، اور ہم ایک طالب علم ہے، صرف حدیث کتابوں سے پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکھے سو حدیث میرے کو سمجھ میں نہیں آئی، تو اب میں میرے کو سمجھ میں نہیں آئی بول کے وہ کتاب ہی نکال کے اس کو جھوٹا بول دوں، اس کو نکال کے پھینک دوں، نعوذ باللہ؟ نہیں، کتاب لکھنے والے کون تھے، اس کو پڑھنے والے کون تھے، اس کو پھر سمجھنے والے کون تھے، یہ ان لوگوں سے سوال کرے تو نہ میرے کو حدیث سمجھ میں آئیں گی۔ ورنہ ایک بچے کو اگر 10th کی اگر کوئی کتاب دے دے، بک دے دے، 10th کلاس کے لے کے آ کے سامنے رکھ دے، دیکھ بیٹا یہ پڑھ لے، میتھس کی کوئی کتاب دے دو، سائنس کی کوئی کتاب دے دو، اب وہ کتاب پڑھ رہا، اس کو سمجھ میں نہیں آئی، اس کا کام کیا تھا، اس کو جو سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کے ٹیچر سے پوچھے، لیکن وہ کیا کرا، نہیں میرے کو سمجھ میں نہیں آئی، اب یہ کتاب ہی غلط ہے بول کے بول دیا، تو یہ عقل مندی نہیں ہوتی۔ اسی طرح آج یہ منکرین حدیث بھی کیا کر رہے، میرے کو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، میرے کو یہ حدیث سائنس کے خلاف لگ رہی، میرے کو یہ حدیث عقل کے خلاف لگ رہی، اس لیے یہ کتاب ہی غلط ہے، میرے لیے قرآن کافی ہے، بول رہا، یہ ہے اصل میں حقیقت یاد، یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا، اب ایک جو سوال ڈالتے عام طور پر لوگ ذہن میں، کیا ڈالتے کہ عذاب خبر نہیں ہوتا، خبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ اب وہ دلیل بھی دیتے ہیں، کیا دلیل دیتے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ 2 موتوں کا ذکر کرا، 2 موتوں کی کئی آیتیں ہیں اس کے، بہرحال میں آپ کو مختصر سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے قرآن میں صرف 2 موت اور 2 زندگیوں کا ذکر ہے۔ اب وہ مثال دیتے، کیا 2 موت بولے تو ایک، تم اللہ کے پاس مردہ تھے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، ایک موت ایک زندگی، پھر تمہیں موت آئے گی، ایک دن مریں گے ہم، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زندہ کرے گا، تو کتنے ہو گئے؟ 2 موت اور 2 زندگیاں ہو گئی، قرآن کے حساب سے برابر نا۔ اگر ہم قبر کے عذاب کو تسلیم کریں گے تو کیا ہوگا؟ 3 زندگیاں ہو جائیں گے نا۔ پھر اللہ اب مرے تو کب اٹھاتا؟ قیامت کے دن اٹھاتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اب موت دے کے پھر خبر میں بھی اٹھا رہا تو اس کا مطلب پھر یہ قرآن کی آیت کے خلاف جا رہا ہے۔ اب یہاں پر اور ایک سوال ڈالتے، دیکھو قیامت کے دن اٹھنے کے بعد نا اللہ تعالیٰ اعمال تولے گا، کون نیک ہے کون بد ہے، ہاں نیکیاں تولی جائیں گی، ترازو قائم ہوگا، اس کے بعد نا جنت جہنم کا فیصلہ ہونا، لیکن اس سے پہلے اللہ خبر میں عذاب کیوں دیتا؟ پھر فیصلہ نہیں ہوا نا۔ اب یہ ایک عام مسلمان کو بھی سمجھ میں آ جاتی بات، ہاؤ بھائی قیامت کے دن حساب ہوتا، حساب سے پہلے خبر میں عذاب ہو رہا، بولے تو یہ غلط ہے، اصل میں پھر حساب ہی نہیں ہوا عذاب کیسا ہوتا؟ اب یہاں پر آ کے بات صحیح ہے بھائی، وہ حدیث میں ہے، اب خبر کا عذاب قرآن میں نہیں ہے، خبر میں عذاب ہوتا ظاہر سی بات ہے یہ قرآن میں نہیں ہے بول کے وہ لوگ بولتے، اور بولتے دیکھو قرآن میں تو خبر کا عذاب نہیں ہے، حدیث میں خبر کا عذاب ہے، اس لیے حدیثیں غلط ہے کیونکہ قرآن میں خبر کا عذاب نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ سوچیں گے یہاں پر بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خبر کا عذاب ہوتا ہے، کیسے؟ اور زندگیاں بھی صرف 2 نہیں ہیں، 3 زندگیاں ہیں، اس کی بھی کئی دلیلیں ہیں، جیسا کہ پہلے میں اس کی دلیل دے دیتا ہوں، کیا صرف 2 موت اور 2 زندگیاں ہیں، تیسری زندگی نہیں ہے غلط ہے وہ بات، مطلب قرآن کی آیت تو ہے 2 موت اور 2 زندگیاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھو یہاں ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے، اگر مثال کے طور پر میں بولا کسی کو کہ فلاں آدمی جو ہے یا پھر فلاں لڑکی جو ہے یہ اچھی لڑکی ہے، مطلب اس کا اب یہاں جتنے ہیں وہ سب برے ہیں، کسی ایک کو یہ کہنا کہ یہ لڑکی اچھی ہے
کا مطلب اس سے بھی زیادہ اور دوسرے لڑکیاں بھی اچھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہیں. اچھی ہے کا مطلب باقی سب برے ہیں ایسا نہیں ہے نا. اب یہاں پر بھی دو زندگیاں دو موت ہیں، لیکن صرف دو ہی نہیں ہیں، زیادہ بھی ہے. اس کی بھی دلیل ہم کو قرآن میں ملتی ہے. کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کرو. ابراہیم علیہ السلام جب بولے کہ اے اللہ تو کیسا زندہ کرے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں مردوں کو کیسا زندہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ پرندوں کو لو، 4 پرندوں کو، قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے، 4 پرندوں کو ذبح کرو، پہاڑوں پر پھینک دے کے وہاں پر رکھ دے کے آ جاؤ، پھر آواز دو، وہ سب زندہ ہو کے تمہارے سامنے آ جائیں گے. اب اس کا مطلب پرندے کو بھی اللہ تعالیٰ، اصل میں وہ پرندہ بھی کیا تھا؟ پہلے مردے کی شکل میں تھا، موت، پھر زندگی دیا، پھر موت دے گا پرندے کو بھی، اور قیامت کے دن ہی اٹھاتا. یہ دو زندگیاں دو موت ہوتے. لیکن اب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کیا کرا؟ ذبح کر دو بولا، ایک اور موت دے دیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ زندہ ہو کے بھاگ کے آ گئے. اس کا مطلب 3 زندگیاں 3 موت قرآن سے بھی ثابت ہے. تو خبر کے اندر بھی اللہ زندہ کرے گا، عذاب دے گا، زندگی ایک اور بھی ہے، ثابت ہوا. پھر اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 73 میں بھی وہاں پر ایک شخص کو قتل کرنے کا واقعہ ہے. اب اس کو کس نے قتل کیا؟ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ ایک حکمت بتایا کہ گوشت کے ٹکڑے کو لے کے جا کے اس کے پاس رکھ دو، تو پھر کیا ہے وہ زندہ ہو کے اس کو کس نے قتل کیا وہ بتایا تھا. یہ قرآن میں موجود ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 73. اس سے بھی کیا معلوم ہوا؟ تیسری زندگی ثابت ہو گئی. پھر اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 243 اگر ہم دیکھیں گے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ایک پوری قوم کو زندہ کیا. ٹھیک ہے، تو ایسے کئی دلائل موجود ہے. بہرحال 3 زندگیاں 2 ہی زندگیاں ہیں، یہ کہنا غلط ہے. اچھا، اب قیامت سے پہلے عذاب دینا یہ انصاف کے خلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ کئی قوموں کو عذاب دیا. ذرا سا آپ یہاں پر ٹھہر کے پوری توجہ کے ساتھ میری طرف سنو. اب وہ منکرین حدیث آپ کے پاس کبھی آئیں گے تو بولیں گے دیکھو بھائی، قیامت کے دن نہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اعمال نامے اعمال دیکھے گا، وزن کرے گا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا تو عذاب دے گا. گناہ ہے، گناہ گار ہے تو جہنم میں عذاب ہونا، اور نیک ہے تو جنت میں. لیکن قیامت سے پہلے ہی اگر خبر میں عذاب دیا تو پھر یہ انصاف نہیں ہوتا نا. ابھی اس کے اعمال دیکھا نہیں، اللہ تولا نہیں، کیسے عذاب دیا؟ یہ تو انصاف کے خلاف ہے نا. اب یہ ایسا شک آ کے آپ کے ذہن میں ڈال دیں گے. اب اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ سنو، سورہ محمد ہے، آیت نمبر 27 ہے. اللہ تعالیٰ، اچھا یہ آیت سمجھانے سے پہلے آپ کو یہ بات بھی میں سمجھانا چاہتا ہوں. جتنے پچھلے قوم تھے ان قوموں کو اللہ تعالیٰ ان کے عذاب، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا کہ نہیں پکڑا؟ عذاب دیا نا. کسی کو آندھی کی وجہ سے، کسی کو بجلی کی کڑک کی وجہ سے، کسی کو اور ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان قوموں کو دنیا میں ہی عذاب دیا. اس کا مطلب ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، نام اعمال تولے نہیں گئے، لیکن اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب دیا نا. پھر تو خبر کا عذاب ہونا غلط ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی عذاب دیا، پھر یہ غلط. اللہ کی مرضی بھائی. ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انصاف کے خلاف ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی کئی لوگوں کو عذاب دیا، قیامت سے پہلے ہی عذاب دیا، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ عذاب دیتا، تو یہ انصاف کے خلاف ہم نہیں کہہ سکتے. رائٹ. اب عذاب قبر کا ذکر میں آپ لوگوں کو قرآن کے کچھ آیتوں سے دلیل دوں گا، جیسا کہ سورہ انفال آیت نمبر 50-51، سورہ محمد 27، سورہ یونس 50-52، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، سورہ مومن 45-46. اسی طرح اور بھی کئی آیتیں ہیں جن میں قبر کا عذاب ہے. کئی آیتیں ہیں عذاب قبر کا ذکر ہے. کیسے؟ اب دیکھو سورہ محمد کی آیت نمبر 27 میں سنا رہا ہوں آپ کے سامنے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. بس ان کی کیسی درگت ہوگی جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کے سرینوں پر یعنی ان کے پیٹھوں پر ماریں گے. اللہ تعالیٰ یہاں پر برے لوگوں کا ذکر کر رہا، گناہ گاروں کا. جب ان کی روح قبض کرتے ہیں نا فرشتے، اسی وقت ان کو مار مار کے ان کی روح قبض کر رہے. کا مطلب عذاب کب ہونا تھا؟ قیامت کے دن ہونا تھا. لیکن یہاں پر عذاب کب ہو رہا؟ جب ان کی روح قبض ہو رہی تبھی فرشتے مار رہے. یہ بھی عذاب ہے. تو یہ خبر کا عذاب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟
عذاب قیامت کے دن ہے، قیامت سے پہلے بھی عذاب ہو رہا نا پھر، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ایک اور آیت اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے، سورہ مومن ہے، آیت نمبر 45 ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ 45 46 یہاں سورہ کس کا؟ فرعون کا ذکر ہو رہا. کیا؟ بس اسے اللہ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا. آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب دو. اب یہاں پر فرعون کو جو عذاب ہو رہا، سورہ مومن آیت نمبر 45 46 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جائیں گے، اور قیامت کے دن تو الگ سے سخت عذاب ہو ہی جائے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ دو عذابوں کا ذکر کر رہا ہے فرعون کے تعلق سے، صبح شام ان کو عذاب دیا جا رہا. تو یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ خبر کا عذاب ہے. یہ